تراویح۔ نمبر 1، رمضان المبارک میں عشاء کے فرض اور سنت کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ نمبر 2، تراویح کی جماعت سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر محلے کی مسجد میں جماعت ہوتی ہو اور کوئی شخص علیحدہ اپنے گھر میں تراویح پڑھ لے تو جائز ہے، مگر مسجد کی جماعت کے ثواب سے محروم رہے گا، اور اگر محلے کی مسجد میں باجماعت تراویح کسی نے نہ پڑھی تو سارے محلے والے ترک سنت کے مرتکب ہو جانے کی وجہ سے گنہگار ہوں گے۔ نمبر 3، تراویح میں ایک بار قرآن کریم ختم کرنا سنت ہے۔ تراویح پڑھانے کے لیے اگر حافظ قرآن نہ ملے یا ملے مگر بلا اجرت نہ سنائے تو چھوٹی صورتوں سے مثلاً الم تری کیف سے نماز تراویح ادا کریں۔ اجرت دے کر قرآن پاک نہ سنیں، کیونکہ قرآن پاک سنانے پر اجرت دینا اور لینا دونوں حرام ہیں۔ سامع کے لیے بھی اجرت لینا جائز نہیں۔ اجرت پر قرآن کریم سنانے سے نہ تو امام کو ثواب ملتا ہے نہ مقتدیوں کو ثواب ملتا ہے۔ نمبر 4، اگر ایک حافظ ایک مسجد میں 20 رکعت تراویح پڑھ چکا ہے تو اس کو دوسری مسجد میں اسی رات میں تراویح پڑھانا درست نہیں۔ نمبر 5، اگر تراویح میں 2 رکعت پر بیٹھنا بھول گیا اور پوری 4 رکعت پر سلام پھیرا تو صرف آخری 2 رکعتیں تراویح میں شمار ہوں گی اور شروع میں پڑھی ہوئی 2 رکعتیں اور ان میں پڑھا ہوا قرآن پاک لوٹایا جائے گا۔ لیکن اگر 2 رکعت پر اعادہ کیا یعنی بیٹھا تو 4 رکعتیں تراویح میں شمار ہوں گی، اعادہ کی ضرورت نہیں۔ نمبر 6، جس شخص کی تراویح کی 2-4 رکعتیں رہ گئی ہوں اور امام نے نماز وطر پڑھانی شروع کر دی ہو تو اس کو چاہیے کہ امام کے ساتھ وطر کی جماعت میں شامل ہو جائے اور چھٹی ہوئی تراویح بعد میں پوری کرے۔ نمبر 7، جس شخص کو عشاء کی نماز باجماعت نہ ملی ہو بلکہ تنہا پڑھی ہو وہ امام کے ساتھ وطر باجماعت پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 8، جس نے تراویح کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی اسے وطر کی جماعت میں شریک نہ ہونا چاہیے بلکہ اپنی تراویح کے بعد وطر پڑھنی چاہیے، لیکن اگر جماعت میں شریک ہو گیا تو اس کی نماز وطر ہو گئی، لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 9، قرآن پاک کو اس قدر تیز پڑھنا کہ حروف کٹ جائیں سخت گناہ ہے۔ اس صورت میں نہ امام کو ثواب ملے گا اور نہ مقتدیوں کو۔ نمبر 10، اس قدر زیادہ قرات کرنا کہ مقتدیوں کو تکلیف ہو مکروہ ہے۔ 3 دن سے کم میں قرآن کریم ختم کرنا اچھا نہیں۔ نمبر 11، نابالغ کو تراویح میں امام بنانا جائز نہیں ہے۔